فلمی دنیا میں وہی اداکارہ یا اداکار ہٹ ہوتے ہیں جن کی جوڑی عوام میں مقبول ہوتی ہے، یعنی فلمی پیئر شہرت حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ فلم ساز اور فلم ڈائریکٹر کی مجبوری بن جاتے ہیں کیونکہ عوام اسی جوڑی کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت ساری فلمی جوڑیاں مقبول ہوئیں، لیکن ایک جوڑی جس نے بے پناہ شہرت حاصل کی وہ تھی ایشیا کی خوبصورت ترین اداکارہ زیبا اور خوبصورت اداکار وحید مراد کی سن 1964 سے سن 1967 کی جوڑی، جو نوجوان نسل کی پسندیدہ جوڑی تھی۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر ایک کی زبان پر ان کا ہی نام ہوتا تھا۔ دونوں نے بہت کم کام کیا، لیکن جن فلموں میں کام کیا ان کو یادگار بنا دیا۔ ہر گھر میں اس جوڑی کا ذکر رہتا تھا۔ یہ بات ہے سن 1960 کی دہائی کی، جب فلموں کا کریز تھا، کوئی اور تفریح تو ہوتی نہیں تھی، یہی ایک واحد تفریح تھی۔ اس وقت ماحول بھی بہت اچھا تھا، ساری فیملی فلم دیکھنے جاتی تھی، کوئی ڈر خوف نہ تھا، اکیلی خاتون بھی فلم دیکھنے جا سکتی تھی۔ ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دونوں اس وقت کے اداکاروں سے جوان تھے۔ وحید مراد نے 21 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور اداکارہ زیبا نے 17 سال کی عمر میں اپنا فلمی سفر شروع کیا، یعنی دونوں اپنی جوانی کے عروج پر تھے۔ اداکارہ زیبا کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا 9 مارچ سن 1962 میں ریلیز ہوئی، اور وحید مراد کی پہلی فلم ساتھی تھی جس میں انہوں نے بطور مہمان اداکار کام کیا تھا۔ 23 اکتوبر سن 1959 میں ریلیز ہوئی، لیکن یہ فلم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی اصل پہلی فلم 10 اگست سن 1962 میں ریلیز ہونے والی اولاد تھی، جس میں ان کا اچھا خاصا کام تھا۔ اس لحاظ سے اداکارہ زیبا وحید مراد سے 5 ماہ سینئر ہیں۔ وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے پہلے وہ 10 فلموں میں کام کر چکی تھیں اور اپنی اداکاری اور خوبصورتی کا جادو جگا چکی تھیں۔ اداکارہ زیبا نے ان ساری فلموں میں بطور لیڈنگ ہیروئن کام کیا۔ وحید مراد کے ساتھ ہیرو آنے سے پہلے وہ اداکار درپن، کمال، محمد علی اور سدھیر کے ساتھ بطور ہیروئن آ چکی تھیں۔ اداکار وحید مراد کو فلموں میں بطور ہیرو کام کرنے کا مشورہ بھی اداکار زیبا نے دیا تھا، کیونکہ ہیرو آنے سے پہلے وحید مراد اپنی فلمیں پروڈیوس کیا کرتے تھے۔ سن 1961 میں انسان بدلتا ہے پروڈیوس کی۔ ہیرو اداکار درپن اور ہیروئن اداکارہ شمیم آرا تھی۔ فلم کامیاب رہی، لیکن جب دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں بنانی شروع کی، یہ تقریباً سن 1962 کے شروع کی بات ہے، تو وحید مراد اداکار درپن کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ درپن ہمیشہ فلم کے سیٹ پر لیٹ آتے تھے۔ انہوں نے اداکارہ زیبا سے اس بات کی شکایت بھی کی اور اپنی پریشانی بتائی، تو انہوں نے وحید مراد کو اپنی اگلی فلم میں خود بطور ہیرو آنے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر اپنے جگری دوست پرویز ملک سے بات کی، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا جو اداکارہ زیبا نے دیا تھا۔ پھر وہ اس بات پر مانے کہ اگر میرے ساتھ ہیروئن اداکارہ زیبا ہوں گی تو پھر میں کام کروں گا۔ پھر سن 1962 میں انہوں نے فلم اولاد میں بطور سپورٹنگ رول کام کیا۔ فلم کامیاب رہی۔ اداکارہ زیبا نے وحید مراد کے ساتھ سن 1964 سے سن 1967 تک کل 4 سال کے عرصے میں بطور ہیروئن صرف 9 فلموں میں کام کیا۔ ان کی وحید مراد کے ساتھ بطور ہیروئن پہلی فلم ہیرا اور پتھر تھی، جو 11 دسمبر سن 1964 میں نمائش پذیر ہوئی۔ فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی۔ فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک تھے۔ یہ زیبا کی وحید مراد کے ساتھ 11ویں فلم تھی۔ ان کی دوسری فلم عید مبارک تھی، جو 2 جولائی سن 1965 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کے ڈائریکٹر SM یوسف تھے۔ فلم نے سلور جوبلی منائی تھی۔ ان کی تیسری فلم کنیز تھی، جو 26 نومبر سن 1965 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر حسن طارق تھے۔ فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی۔ ان کی چوتھی فلم ارمان تھی۔ یہ فلم 18 مارچ سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک تھے۔ اس فلم نے پلاٹینیم جوبلی منائی تھی۔
ان کی 5ویں فلم جاگ اٹھا انسان تھی جو 20 مئی سن 1966 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شیخ حسن تھے۔ اس فلم نے بھی سلور جوبلی منائی تھی۔ ان کی 6ٹھی فلم انسانیت تھی جو 24 فروری سن 1967 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شباب کرانوی تھے۔ فلم نے سلور جوبلی منائی تھی۔ ان کی 7ویں فلم احسان تھی جو 30 جون سن 1967 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک تھے۔ فلم نے سلور جوبلی منائی تھی۔ ان کی 8ویں فلم ماں باپ تھی۔ یہ فلم 22 ستمبر سن 1967 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر خلیل کیسر تھے۔ اس فلم نے بھی سلور جوبلی منائی تھی۔ ان کی 9ویں فلم رشتہ ہے پیار کا تھی جو 6 اکتوبر سن 1967 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر قمر زیدی تھے۔ اس فلم نے بھی سلور جوبلی منائی تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ تہران، بیروت، مصر، شام، لندن اور پیرس میں ہوئی تھی۔ یہ فلم جزوی طور پر کلر تھی، یعنی فلم کا جو حصہ بیرون ملک شوٹ ہوا تھا وہ کلر تھا۔ یہ فلم اداکارہ زیبا اور وحید مراد کی بطور ہیروئن اور ہیرو آخری فلم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی فلم میں بطور ہیرو ہیروئن کام نہیں کیا اور سن 1967 ان کی فلمی جوڑی کا آخری سال ثابت ہوا، کیونکہ اداکارہ زیبا نے سن 1966 میں اداکار محمد علی سے شادی کر لی تھی اور خود کو صرف اپنے شوہر اداکار محمد علی تک محدود کر لیا تھا اور کسی دوسرے ہیرو کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اداکارہ زیبا اور وحید مراد کی 9 فلموں میں سے کوئی فلم ناکام نہیں ہوئی، ساری فلمیں کامیاب رہی ہیں۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبصورت ترین جوڑی تھی۔ اگر ان دونوں کے درمیان گیپ نہ آتا تو ان کی فلموں کی گنتی کچھ اور ہی ہوتی اور ان کی مقبولیت کچھ اور ہی ہوتی۔ یہ دونوں گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران بھی بڑی اچھی پرفارمنس دیتے تھے۔ فلم انڈسٹری کی سلم اینڈ سمارٹ ترین جوڑی تھی۔ آج تک ایسی جوڑی نظر نہیں آئی۔ وحید مراد تو اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کا نام آج بھی اداکارہ زیبا کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دونوں نے فلموں میں حقیقت کا رنگ بھرا اور فلمی کہانی کو ایک حقیقت بنا کر پیش کیا۔ زیبا بیگم سن 1960 اور 70 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی صفِ اول کی اداکارہ تھیں۔ زیبا بیگم ابھی حیات ہیں مگر بیمار رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ وہ سن 1945 میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 77 برس ہو چکی ہے، یعنی 77۔ پچھلے دنوں ان کو دل کے پرابلم کی وجہ سے ہسپتال بھی لے جایا گیا تھا مگر اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ صحت یاب ہیں اور اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ میاں ان کی صحت کو مزید اچھا کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔